السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد، آپ کے تبلیغ کے ادوار، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی میں اور آپ سن اور دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پوری وابستگی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محبوب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پھوٹ رہی ہے، تو کیا اس رحمت کے پھوٹنے کی جگہ پر توجہ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ یہ فیصلہ میں اور آپ نے کرنا ہے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی میں اس بات کا گناہ گار سمجھتا ہوں، اور اکثریت ہماری ایسی ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کچھ کم ہی رحمت وصول کر رہے ہیں، جتنی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت سمیٹنی تھی، ہم کما حقہ نہیں سمیٹ رہے۔ ہم صرف زبان کی حد تک مان رہے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر ہم اپنے اوپر دین کو لاگو ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ دین اسلام اس لیے آیا تھا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے یہ دین اسلام، اتنا پیارا سچا سچا دین، اپنے آخری نبی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث فرمایا، جو سارے دینوں سے سچا اور سچا دین، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے، اس کا نفاذ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس کا کامل نفاذ کہیں نہیں ہے، یہ ہماری بدبختی ہے۔ اسی لیے ہم اغیار کے سامنے بے بس پڑے ہیں۔ اگر اللہ کے دین کو ہم نافذ کرتے، قانونی شکل دیتے، میں آپ کو کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ کفر جو آج ہم پر ہر وقت ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، یہ ہم سے آ کر ہمارے پاؤں پڑ کر، یہ جزیہ دے کر یہ دنیا میں رہتے، لیکن ہم نے اللہ کی اس رحمت کی قدر ہی نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مبعوث فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اور میں انفرادی طور پر اپنی ذات کی حد تک، اپنے دائرہ اثر کے حد تک، اپنے گھر کی حد تک، اپنی اولاد کی حد تک، یہاں تک تو ہم اللہ کے حبیب کی رحمت سمیٹ سکتے ہیں یا نہیں سمیٹ سکتے ہیں؟ اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز جو آپ نے گزارے ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو ان کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دو ادوار گزرے ہیں دعوت و تبلیغ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب ہم نے آپ کو نبوت و رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہذا اب آپ فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اس کی ابتدا کی اور مدینہ میں جا کر اس کی انتہا ہوئی۔ بڑے دو دور، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے دعوت و تبلیغ کے۔ اور مکہ کے اندر پھر 3 ادوار بنتے ہیں۔ ایک دور پہلا جس کا میں ذکر اب شروع کر رہا ہوں، وہ ہے خفیہ تبلیغ کا۔ خفیہ تبلیغ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پورا معاشرہ شرک و بدعات، کفریات اور بد اخلاقی کی آخری حدیں چھو رہا تھا۔ ایسے معاشرہ کے اندر ایک ہیجان خیز ایک پروگرام پیش کر دینا، یہ
اتنا آسان کام نہیں تھا، اور یہ لوگوں کے اندر ایک نفرت کی آگ پیدا کر سکتا، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بت پرستی رچی بسی ہوئی تھی۔ دین ابراہیمی کے دعویٰ دار تھے، لیکن دین ابراہیمی ان کے پاس تھا نہیں۔ ان کی عزت و احترام پورے خطہ عرب کے اندر تھا کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، یہ مکہ شہر کے اندر رہنے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکمت سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے حکمت سے کام لے کر اپنے نبی کو خفیہ تبلیغ کا حکم دیا کہ آپ اب خفیہ تبلیغ شروع کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے انتہائی قریبی اپنے پیاروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت پر سرفراز فرمایا ہے، اللہ نے مجھے قیامت تک کے لیے ایک نبی اور رسول چن لیا ہے، تم میرا کلمہ پڑھو، تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو، مانو مجھے۔ یہ خفیہ طور پر سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پیش کیا۔ انہوں نے اس پر لبیک کہا، کیونکہ آپ کی اخلاقیات سے وہ واقف تھیں۔ آپ کا وہ غلام جو آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے اخلاقیات سے واقف تھا، اس لیے انہوں نے بھی فوراً آپ کا کلمہ پڑھا۔ تیسری شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات سے پوری طرح واقف تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا اگر محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں بلا تردد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ چوتھی شخصیت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت صرف 6 سال کے لڑکے تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ خفیہ طور پر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون لوگ کس وقت کب اسلام میں داخل ہوئے اور خفیہ تبلیغ کے اندر کیا کیا تکالیف پیش آئیں، اور پھر کھلی تبلیغ کا حکم کب ملتا ہے۔ یہ 3 سال تک خفیہ تبلیغ ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت، اس سے وافر حصہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔